آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ متولی نے جو ہے وہ ذاتی استعمال چندے کے پیسوں کا کر لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پہلے تو اس کو شرعاً اس کی اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ غیر مصرف میں چندہ استعمال کرے. یعنی اس میں لازم ہوتا ہے چندے کے بارے میں کہ جس مد میں دیا جائے اسی مد میں استعمال کیا جائے. یہاں تک کہ اپنے ذاتی کام میں استعمال کرنے تو یہ تو دور کی بات ہے، بندہ کسی دوسرے نیک کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتا. اگر چندہ دینے والے نے کسی ایک کام کے لیے دیا ہے تو چندہ لینے والا اسے دوسرے نیک کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتا. اتنی اس کی یہ اہمیت ہے. اب اس نے چونکہ استعمال کر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے توبہ بھی لازم ہے اور تاوان بھی اس پر لازم ہے. اب چونکہ یہ مسجد کا متولی ہے، مسجد موجود ہے، اس کا متولی ہے، تو اس پر یہ حکم ہوتا ہے کہ جب مسجد کا متولی کوئی رقم وغیرہ مسجد کے لیے اسے کوئی دے دے اور مسجد کا متولی اس سے قبضہ کر لے تو یاد رکھیے گا یہ مسجد کی ملک ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر یہ حکم ہوتا ہے کہ اب چونکہ متولی نے اس طرح کیا ہے تو توبہ بھی کرے. اب چونکہ متولی تھا مسجد کا، قبضہ بھی کیا، یہ مسجد کی ملک یہ جو ہے وہ پیسہ ہو گیا تھا. اب اس پر لازم ہے کہ چونکہ ذاتی استعمال کیا ہے تو جتنا روپیہ اس نے ذاتی استعمال میں لایا تو اتنا اپنے پلے سے جو ہے وہ اسی کام میں لگا دے جس کام کے لیے چندہ دیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بندہ توبہ بھی کرے. یہ تو متولی کے لیے حکم ہوتا ہے، یعنی مسجد بھی موجود ہے، اس کا متولی ہے، اس سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی کہ غیر مصرف میں استعمال کر لیا تو پھر توبہ بھی کرنا ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے پلے سے اس مصرف میں لگا دے. یہ متولی کے لیے حکم ہے. اور جو شخص متولی نہ ہو مسجد کا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پھر الگ احکامات ہوتے ہیں. یا مثال کے طور پر ابھی مسجد مدرسہ موجود نہیں ہے، ابھی بنانے کی ترکیب ہی ہے اور اس کے لیے کچھ افراد جو ہے وہ چندہ جمع کر رہے ہیں، تو ان سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے، اس طرح کا مسئلہ ان سے غلطی ہو جائے تو یاد رکھیے گا وہاں پر جب تک اس کام میں وہ چندہ صرف نہیں ہوتا نا، وہ دینے والے کی ملک پر باقی رہتا ہے. متولی جس مسجد کا ہو، مسجد موجود ہے وہاں پر متولی نے قبضہ کر لیا تو مسجد کا ہو گیا. لیکن یہاں پر چونکہ ابھی مسجد بنانے کی ترکیب ہے یا متولی نہیں ہے تو وہاں پر یہ حکم ہوتا ہے کہ جب تک اس کام میں صرف نہیں ہوگا جس کے لیے دیا گیا تھا تو وہ چندہ جو ہے نا وہ چندہ دینے والے کی ملک پر باقی رہتا ہے. لہٰذا ان چندہ وصول کرنے والوں میں سے کسی نے بھی اگر چندے کو اپنے ذاتی استعمال میں خرچ کر دیا تو ایک تو توبہ لازم ہے، اور ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ جتنی رقم اس نے ذاتی کام میں استعمال کر دی ہے اتنی ہی رقم جنہوں نے چندہ دیا تھا اس کو واپس کرنا ہوگا. کہ وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ چندہ جو ہے نا وہ چندہ دینے والے کی ملک پر ہی باقی ہے. اور اگر اس بلا اجازت اس نے جو ہے وہ چندہ دینے والے کی اجازت کے بغیر دوسرے کام میں صرف کر دیا، ٹھیک ہے، تب بھی یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. یعنی مثال کے طور پر وہ تو ان کی ملک پر باقی تھا، اس نے خرچ کر دیا تھا. اب حکم یہ ہے کہ جنہوں نے دیا تھا ان کو واپس ادا کر دے، توبہ بھی کرے. اگر یہ ایسا نہیں کرتا، ان کو واپس نہیں دیتا، ٹھیک ہے، واپس نہیں دے رہا اور خود ہی جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کام میں اب صرف کر دیتا ہے جس کام کے لیے انہوں نے دیا تھا، یہ اس صورت میں بھی بری ذمہ نہیں ہوگا. کیونکہ اس نے حقیقت میں جو وہ چندے کی رقم لی تھی وہ اپنے کسی کام میں خرچ کر کے اس کو تو ختم کر دیا. وہ پیسہ تو اس نے وہ تو اڑا دیا نا، ہلاک کر دیا اس پیسے کو، وہ ختم ہو گیا. اب جو یہ پلے سے رقم ادا کر رہا ہے وہ چندہ دینے والے کو ہی دینی ہوگی یا پھر اس سے نئی اجازت لینی ہوگی، اس سے معافی بھی مانگے، توبہ بھی کرے. یہ اس کی تفصیل ہے. ایک تو متولی کے حوالے سے الگ معاملہ ہوتا ہے، مسجد موجود ہے، متولی اس کا ہے، وہ قبضہ کر لیتا تو وہ مسجد کی ملک ہو جاتی ہے. اگر متولی سے اس طرح کی غلطی ہو جائے تو وہ مسجد میں ہی صرف کر دے، توبہ بھی کرے تو وہ اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اگر غیر متولی ہو یا بھی مسجد مدرسہ بنانے کی ترکیب ہے، چند افراد اس کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی غلطی کر دیں تو ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ توبہ بھی کریں اور جنہوں نے چندہ دیا تھا ان کو واپس کر دے یا ان سے نئی اجازت لے کر اس کام میں صرف کر دے. اگر ان سے اجازت لیے بغیر، ان کو دیے بغیر ہی خود ہی استعمال کر دے گا تو یہ بری ذمہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو اس کی اصل رقم تھی وہ تو وہ ختم کر چکا ہے، اب یہ اپنی رقم اس میں استعمال کر رہا ہے تو یہاں پر یہ بری ذمہ نہیں ہوگا.
اس میں مزید تفصیلی مسائل ہیں، آپ امیر اہل سنت کی کتاب پردے کے بارے چندے کے بارے میں سوال جواب اس کا مطالعہ کیجیے۔ اسی طرح مفتی ہاشم عطاری صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے فیضان فرض علوم، اس کی جلد 2 سے آپ اس کو پڑھیں گے، تقریباً 370 صفحہ نمبر کے بعد اس طرح کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ اس کا مطالعہ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر تھوڑی یہ تفصیل عرض کر دوں کہ اب یہ جو بیان کیا گیا نا کہ جیسے مسجد کا متولی نہیں تھا، اس نے غیر مصرف میں استعمال کر لیا، تو یہ ان لوگوں کو چندہ واپس دے گا جنہوں نے دیا تھا۔ تو بالفرض اگر صورتحال یہ ہو کہ وہ چندہ جس نے دیا تھا وہ انتقال ہی کر گیا یا ملتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیے گا اگر تو وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے وارثوں کے پاس جائے گا، وارثوں کو وہ رقم جو ہے وہ دے گا، اور اگر بالغ وارث کسی اور نیک کام میں صرف کرنے کی اجازت دے دیں گے تو وہ صرف کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا اگر وارثین میں کوئی نابالغ ہے یا پاگل ہے تو وہ چونکہ شرعاً اجازت دینے کی اہل ہی نہیں ہے، وہ اجازت نہیں دے سکتے، تو نابالغ کا یا اگر کوئی پاگل ہے اس کا حصہ جو ہے وہ الگ رکھا جائے گا، باقی جو بالغ ورثہ ہوں گے ان کے حصے کی رقم جس کی وہ اجازت دیں گے اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ فوت ہو گیا اور وارثوں کے پاس، اور بالفرض اگر صورتحال یہ ہو کہ چندہ جس نے دیا تھا اس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے، نے خود بھی انتقال کر گیا، وارث ہی نہیں ہے، یا مثال کے طور پر جس نے چندہ دیا تھا اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ دیا کس نے تھا، تو اب اس میں شرعی حکم یہ ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے چندہ دیا تھا، تو اس وقت شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اب چندہ جس مد میں دیا گیا تھا اسی طرح کے نیک کام میں اس کا وہ تاوان جو ہے وہ ادا کرے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو پا رہا، یہ بھی نہ بن پڑے، تو اب یاد رکھیے گا یہ مال جو ہے نا لقطے کی مثل ہے، یعنی گری پڑی چیزیں جو ملتی ہیں لوگوں کو اس کو لقطہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس مال کو اب یہ مساکین یعنی شرعی فقراء ان کو دے دے، یا کسی نیک کام میں مسجد مدرسے میں بھی استعمال کر سکتا ہے، تو اس کی یہ تفصیل ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو بیان کیا گیا کہ لقطے کی مثل ہے، تو لقطے کے تو مزید اپنے احکامات ہوتے ہیں کہ لقطے میں تشہیر بھی کرنی پڑتی ہے، پتہ لگانا پڑتا ہے کہ کس کا مال گرا ہے، وہ اس کے اپنے مسائل ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چندہ کس نے دیا تھا، بالکل پتہ نہیں چل رہا، یا انتقال کر گیا ہے اور ورثاء بھی اس کے ہیں ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ اسی طرح کے نیک کام میں خرچ کر دے، اور یہ بھی نہ بن پڑے تو پھر شرعی فقراء کو دے دے یا مسجد مدرسے میں استعمال کر لے۔ لہٰذا خلاصہ کلام جو ہم نے ابھی اس میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ قصداً چندہ غیر مصرف میں استعمال کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور اس کی تاوان کی ادائیگی کی ہم نے 2 صورتیں پڑھی۔ متولی کے لیے الگ صورت ہے کہ اس نے اگر خرچ کیا تو اپنے پلے سے مصرف میں ہی خرچ کرے گا، اور غیر متولی ہے تو اسے جو ہے وہ مالکان کو ڈھونڈ کر اتنی رقم دینی ہوگی۔